الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين۔ علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا جو ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے ندی نیازی صاحب کا، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ باب اول کی ابتدا میں ہیں اور مترجم کی تصریح نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اور یہ تصریح ان کی ہے علم کے معانی وغیرہ پہ۔ تو یہاں پہ روکے تھے، میرا خیال ہے اب عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپیرئنس کا دار و مدار حواس پر ہے، تجربے کا مراد۔ اب عام طور سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے کیا مراد ہے؟ یہ یعنی دلچسپ سوال ہے۔ یعنی کون یہ سمجھتا ہے کہ تجربے سے مراد دار و مدار حواس پر؟ ٹھیک ہے، دار و مدار حواس پر، انحصار حواس پر ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سارے تجربے جو ہیں حسی ہوتے ہیں۔ حسی تجربہ جو ہے ایک تجربہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حواس کے بغیر، اور پھر حواس کی تقسیم ہے حواس ظاہری اور حواس باطنی، اور عموماً جب لوگ حواس کی بات کرتے ہیں تو حواس ظاہری کی بات کرتے ہیں، 5 حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 سینسز، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور غالباً یہ صحیح ہے کہنا کہ حواس کے بغیر جو ہے تجربہ، یعنی حواس جو ہے تجربے کی لازمی شرط ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ اس سے 2 نتیجے نکالنے غلط ہوں گے۔ حواس تو تجربے کی بنیاد حواس ہے، یعنی تجربے کی لازمی شرط غالباً۔ غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایسے تجربات ہیں جن کا ہمیں کوئی فہم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وحی کا تجربہ جب ایک نبی کو ہوتا ہے یا رسول کو ہوتا ہے، اور رسول پاک نے احادیث میں اس تجربے کی ڈسکرپشن توضیح تو نہیں ہوگی، یعنی تفصیلات جو ہیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ یا تو رسول پاک نے خود بیان فرمایا، اور یا جو لوگ جنہوں نے مشاہدہ کیا جب آپ پر وحی ہوتی تھی مختلف حالات، تو انہوں نے چیدہ واقعات اس کے بتائیں۔ مثلا یہ کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کیف بدء الوحی، یہ اسی قسم کا کوئی اس کا نام ہے، یعنی ابتدائے وحی کے بارے میں اور کیفیات کے بارے میں لمبی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو اس لحاظ سے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کا تجربہ، یعنی جس کو کہتے ہیں ایکسپیرئنس، تو نہیں ہے۔ یہ تو یعنی جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کو اس تجربے کا مشاہدہ ہے، اور ہمیں جو ہے جنہوں نے تجربہ کیا اور جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کی رپورٹس یا ان کی رپورٹس ہیں موجود ہیں، یعنی ان کی جو ڈسکرپشن یا تفصیلات جو انہوں نے بتائی ہے یا توضیح کی ہے وہ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے خود تو تجربہ نہیں کیا اور نہ ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ اور ایک مسلمان یعنی عام آدمی کو اور مشاہدات ہو سکتے ہیں جو، یعنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
خواب جو ہے وہی کا 46واں حصہ ہے، یا الہامات جو اولیاء اللہ کو ہوتے ہیں، لیکن وہی کا تجربہ تو رسول پاک کے علاوہ اس امت میں کسی کو نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے۔ سچی وہی، جھوٹی شیطان کی وہی وہ ایک الگ بات۔ تو ہمیں وہی کا تجربہ نہیں ہے، اور اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہی کے تجربے کے لیے کیا لوازمات ہیں، لیکن یعنی گمان غالب یہ ہے کہ حواس تو ضروری ہیں اس کے لیے بھی، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ حواس ایکچولی معطل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو علم کا خارجی ذریعہ ہے یعنی وہی ربانی وہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کے بارے میں یعنی وہی کہہ سکتے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے، اس سے زیادہ یعنی اس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے غالباً استعمال کیا۔ تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حواس جو ہے غالباً تجربے کے لیے لازمی ہیں یا ضروری ہیں، کم از کم عام انسانی تجربے کے لیے، لیکن کافی نہیں ہے، کیونکہ حواس کے اوپر بھی چیزیں چاہیے، یعنی حواس ہیں لیکن عقل بھی چاہیے، تاکہ وہ حواس سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان کو ترتیب دے، ان سے نتائج اخذ کرے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تجربہ کی بنیاد اگر حس ہو بھی تو تمام تجربے کو آپ حصی تجربہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا یہ کہ میں اگر بارش ہو رہی ہے تو اس سے جو مجھے معلومات ہو سکی ہیں وہ اس لحاظ سے وہ حصی تجربہ ہے، لیکن بارش کا ایک ہولسٹک یا تکمیلی یا عمومی تجربہ وہ حواس سے اوپر کی چیز ہے، اس کو صرف آپ حواس کا تجربہ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں آپ کی پورا جسم شامل ہے، اس میں آپ کا ذہن شامل ہے، اس میں آپ کی حواس ظاہری اور باطنی شامل ہیں، اس کی پوری آپ کی ذات اس تجربے میں، اور اس کا جو ماضی کا تجربہ ہے اور حال کا تجربہ ہے اور مستقبل کے بارے میں جو امکانات ہیں وہ سب ملتے ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں کار فرما ہیں۔ تو ایون اس تجربے کو جس کو ہم عام طور پہ حصی تجربہ سمجھتے ہیں، وہ حصی تجربے سے بالا کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا بھی جائے کہ حواس کا تجربے کا دار و مدار حواس پر ہے، تو لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ حواس کافی ہیں یا ہر تجربے کو ہم حصی تجربے میں منحصر کر سکتے ہیں۔ نہیں، حواس اگر شامل بھی ہوں ہر تجربے میں تو اس کے باوجود جو ہے ہر تجربہ حصی تجربہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حس کے اوپر جو ہے آپ حصی تجربہ اسی کو کہہ سکتے ہیں خالصتاً جس میں اور دوسرے عوامل کار فرمان ہوں، اور ہو سکتا ہے ایسا تجربہ تو ایک تجریدی چیز ہے حقیقت میں، جیسا کہ مطلب اگر آپ لوگوں نے تجزیاتی فلسفے کی ابتدائی تاریخ مثلا رسل اور مور اور یہ وغیرہ پڑھا ہو تو آپ کو اس بارے میں معلومات ہوں گی، لیکن اس کو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ یہ صرف ایک عمومی یا مقدمہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اب عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کا دارمدار حواس پہ ہے، حواس کا ذریعہ ہیں تجربے کا، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لازمی ذریعے ہیں، اور تجربہ علم کا جیسے بہتر ہے حقائق جب الگ الگ شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو مختلف علوم کی بنا پڑتی ہے۔ سو حواس ذریعہ ہیں تجربے کا اور تجربہ ذریعہ ہے علم کا، تو اس پہ آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے مطلب یہ کہ تجربے کو عمومی طور پہ یعنی حتیٰ کہ مطلب جدید نفسیات جو ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، اور اس پہ کافی لٹریچر موجود ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو۔
کہ تجربے کی کئی اقسام ہیں، ٹائپس آف، اور حصی تجربہ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک ٹائپ ہے۔ تو مثلاً آپ تجربے کو دیکھیں تو کئی مختلف تقسیمات کر سکتے ہیں ہم۔ تجربہ یعنی شعوری بھی ہو سکتا ہے، غیر شعوری بھی ہو سکتا ہے۔ پھر شعوری تجربے کی کئی اقسام ہیں، لاشعوری ایک تقسیم یہ ہے۔ دوسری تقسیم تجربے کی یہ ہے، تجربہ جو ہے عادی ترجمہ یعنی آرڈنری، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور غیر عادی تجربہ یعنی یہ تجربہ عربی میں صحیح تلفظ تو تجربہ ہے میرا خیال ہے۔ غیر عادی یعنی ایکسٹراڈنری، تو مثلا یہ ہے کہ الہام یا وغیرہ جو ہے یہ غیر عادی تجربے ہیں، اور وہی بالکل ہی غیر عادی ہے اگر اس کو تجربہ ہم سمجھ لیں۔ اور تجربات جو ہیں کسبی بھی ہوتے ہیں، یعنی جس میں آپ ایکٹیولی تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیر کسبی بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں آپ پیسو ہیں، اس میں آپ کی یعنی آپ ایک خاموش تماشائی ہیں، ناظر ہیں، لیکن آپ کو تجربہ ہو رہا ہے کسی چیز کا، خارج میں یا اپنی ذات میں۔ تو کئی تجربے کی، اور ایک اہم تقسیم جو ہے وہ عموماً لوگ اس کو شعوری اور غیر شعوری میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اس سے الگ کرنا چاہیے، جس کو ہم کہیں گے، انگریزی میں کہیں گے امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ، یعنی اردو میں اس کا امپلیسٹ کا ترجمہ ہوگا، اللہ بھلا کرے آپ کا، امپلیسٹ کا ترجمہ مضمر کر سکتے ہیں، اور ایکسپلیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپلیسٹ کو کہہ سکتے ہیں صریح۔ تو تجربہ جو ہے صریح بھی ہو سکتا ہے اور مضمر بھی ہو سکتا ہے۔ مضمر تجربہ یہ ہے کہ جو آپ اس کا تجربہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح ہے جیسے مطلب کوئی زبان بولتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ وہ شعوری طور پہ گرامر کے اصول استعمال نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہ انہیں ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو کہ گرامر کے اصول کیا ہیں، لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ مضمر ہے ان کے زبان بولنے میں۔ جبکہ ایک شخص جس نے جو زبان بول رہا ہے گرامر سیکھ کر، تو اس کا جو استعمال ہے ان اصولوں کا وہ ایک صریح استعمال ہے۔ تو یہ فرق جو ہے کبھی تو شعوری اور غیر شعوری کے برابر کی تفریق ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے ایکسپلیسٹ مضمر ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر شعوری ہو۔ جو مضمر چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو آپ شعور کی سطح پہ لا سکتے ہیں، اور جب آپ ان کو شعور کی سطح پہ لائیں تو وہ صریح ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ غیر شعوری چیزوں کو شعوری سطح پہ لانا اور مضمر چیزوں کو صراحتاً لانا، یہ یعنی میرا خیال ہے یہ دو مختلف عمل ہیں، لیکن اس کو مزید جو ہے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اس بارے میں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا، صرف یہ وعدے کرنے کے لیے یا صرف یہ اندیا دینے کے لیے کہ تجربے کی کئی اقسام ہیں، اور تجربے کو صرف جو ہے حصی تجربے میں جو ہے تحلیل نہیں کیا جا سکتا، یا اس تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حواس جو ہے تجربے کا ذریعہ، اور علم کی بنیاد تجربے پہ ہے، وہ پھر جو ہے علم کا ان کا تصور جو ہے محدود ہوگا، اس لحاظ سے ان لوگوں کا تصور محدود ہے جو
تجربے کو حصی تجربے تک جو ہے محدود کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ حواس اس کا ذریعہ حصی تجربہ ہو گیا اور علم کی بنیاد تجربے پہ ہے، تو علم کی بنیاد جو ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ حصی تجربے سے. علم سے مراد آپ کی ہوگی حواس سے لی ہوئی اطلاعات، اور عقل کا استعمال جو ہے وہ حواس کی ترتیب کے لیے اور حواس سے جو ہے مختلف نتائج اخذ کرنے کے لیے، اور اس کی بنیاد پہ جس طرح کا آپ کا اور جس ٹائپ کا جس نوع کا آپ کا حصی تجربہ ہوگا اس لحاظ سے جو ہے آپ علوم کو بھی تقسیم کریں گے. مثلا یہ ہے کہ طبعی علوم یا فزیکل سائنسز وہ سائنسز ہوں گی جس میں خارجی اشیاء کا تجربہ، اور اس میں جو حادثہ جو ہے خاص طور پہ کار فرما ہوگا وہ لمس ہو گیا، یعنی مطلب ٹچ ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، سماعت ہو گئی، بصارت ہو گئی. تو جن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن چیزوں کو سن سکتے ہیں، جن چیزوں کو چکھ سکتے ہیں، جن چیزوں کو آپ چھو سکتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں طبعی علوم کی بنیاد بن گئی. مثلا اور جن چیزوں کو آپ جو ہے چھو نہیں سکتے تو وہ مثلا جو ہے نفسیاتی علوم کی بنیاد ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو ہے جن چیزوں کو آپ چھو سکتے ہیں تو ان کی جو صفات ہیں اگر وہ مختلف ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر سالڈ ہیں تو یا یہ ہے کہ وہ نامی ہیں تو آپ اس کا تذکرہ جو ہے بایولوجی میں کریں گے، باٹنی میں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے آپ علوم کی تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ علم کی تقسیم جو ہے اس لحاظ سے محدود ہے کہ تجربے کا جو مفہوم ہے وہ جو ہے محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجربہ جو ہے مختلف عوالم یا مختلف کائنات کے جو کائنات کے مختلف جو پہلو ہیں، اگر تجربہ اس کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ تجربے کو علم کی بنیاد تجربے پہ رکھتے ہیں اور تجربے کا آپ کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم کا مفہوم محدود ہوگا. اور اگر آپ علم کا مفہوم محدود ہے، اس کا مطلب ہے کائنات کے بہت سے ایسے پہلو ہوں گے اور یہ بہت سے ایسے کائنات کے حصے ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ کا ادراک صفر ہوگا، کیونکہ آپ اس کو علم کا آپ کا علم کا تصور محدود ہے. تو جب آپ کا علم کا تصور محدود ہے تو علم کا تصور پہل یہ مرتب کرتا ہے کہ کن چیزوں کا آپ کو تجربہ ہوگا، کن چیزوں کو آپ دیکھیں گے، کن چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. جب آپ کے تجربے کا مفہوم محدود ہے اور آپ کے علم کا مفہوم جو ہے تجربے پہ منحصر ہے تو آپ کا علم کا مفہوم بھی محدود ہوگا. اور علم کے مفہوم کے محدود کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بہت سے ایسے پہلو ہوں گے جس میں آپ جو ہے جس کو آپ یہ بھی نہیں سمجھیں گے کہ وہ موجود بھی ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے علم کا ذریعہ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا، اس کو جو ہے محدود کر دیا. تو آپ نے اپنی آنکھیں گویا کائنات کے بہت سے پہلوؤں اور حصوں سے بند کر دی. اور یہی ہوتا ہے جب مطلب آپ کے تجربے کا یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ تجربے کا مفہوم محدود، یہ پہلی وجہ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ اس کو آپ نے حصی حواس تک محدود کر دیا، حواس میں بھی زیادہ تر خارجی حواس پر. اور پھر جو ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ علم کو آپ نے تجربے تک محدود کر دیا. تو اس کا مطلب ہے جو ہے آپ کا علم جو ہے صرف محسوسات اور اس سے متعلق جو کائنات ہے اس تک محدود
تو یہ بات جو ہے اس سے نکلتی ہے جو اب تک ہم نے کیا. تو یہ آگے اس پہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں رکتے ہیں، کافی ہو گیا تجربے اور اس کے مختلف اقسام اور علم کا مفہوم. تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے یہاں سے شروع کریں گے.